بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الحجة بقية الله الأعظم روحه وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات اللہ. قرآن مجید سورہ فتح کی پہلی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی یا واضح فتح عطا کی. اس کے ضمن میں حکمت عملی صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام کے آئینے میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں. ہماری گفتگو کل اس مقام تک پہنچی تھی ہمارے درمیان. البتہ تاریخ سے پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ بنی امیہ نے دین میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. تبدیلی ایسی ہو گئی کہ جو چیز دین میں نہیں تھی وہ دین میں داخل ہو گئی اور جو دین میں تھی وہ باہر گئی. جو چیزیں دین کی نگاہ میں مقدس نہیں تھیں ان کو بنی امیہ نے مقدس بنا دیا اور جو مقدس تھیں ان کے تقدس کو پائمال کر دیا. ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں ائمہ اطہار نے اصلاح کی کوشش کی اور اس حد تک اصلاح کی کوشش کی کہ جان ایک طرف سے قربانی کے عنوان سے ہر طرح کی قربانی بھی دی اور جان کی بازی لگا دی. دوسری طرف سے اس حد تک اصلاح کی کوشش کی کہ ان خرابیوں میں جو بنی امیہ کی طرف سے کی گئی تھی تبدیلی پیدا کی اور اس کو واپس اپنے مقام تک لانے کی کوشش کی. جو لوگ سمجھ سکتے تھے ان کے لیے وہ چیزیں واضح اور کلیئر ہوئی. اسی سلسلے میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہ صلح تھی کہ جہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے لیے آئے تھے میدان جنگ میں صلح کے حالات پیدا ہوئے. صلح خود بھی ایک جنگ تھی جو جنگ نرم تھی، سافٹ وار تھی. آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم ان کو فیس کر رہے ہیں. اس کے حالات ایسے ہیں کہ اورینٹلزم کی طرف سے دین کے اوپر ریسرچ کر کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور MI6 کے ذریعے سے وہ چیزیں قوم یا دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر کچھ ایسے گروہ ہمارے درمیان ایکٹیو ہیں کہ جو دین کے نام پہ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جو بے دینی ہوتی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی اور پھر تکرار کر دیں کہ ایسے مواقع پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم
اختلافات پیدا کریں، آپس میں دوریاں پیدا کریں، یہ کوئی بھی حل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ عموماً عام طور سے وہ لوگ کی جو گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے ہم نے کچھ مثالیں دی تھی، یہ اخباری ملنگی یا وہ جو کلاسز کے ذریعے سے کام کر رہے، ان کے جذبات کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جو مذہب سے دین سے ان کو اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ بتا کے کہ یہی دین ہے۔ بات آئی ہے، البتہ اسی جگہ سے ہماری آج کی گفتگو بھی شروع ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مرجعیت کی جو آج مخالفت ہو رہی ہے اس حد تک، یہ کس نام پہ ہو رہی ہے؟ بے دینی کے نام پہ ہو رہی ہے یا دین کے نام پہ ہو رہی ہے؟ تصور کیجئے، دین کے نام پہ مراجع کی توہین، کہ جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے۔ بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کہنے کے لیے ہمت سمیٹنی پڑتی ہے۔ بعض ایسے پروگرام ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ جس میں مراجع کی تصویر کو زمین پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے اوپر سے چل کے اس کے اندر جاتے ہیں۔ تصور کیجیے اس حد تک دین کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بنی امیہ کا راستہ ہے۔ بنی امیہ نے بھی دین کے نام پہ ہی امام حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ بنی امیہ نے ہی دین کے نام پہ امام علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ یہ بنی امیہ کی روش، پہچانے اس روش کو، ورنہ حالات سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے، حالات سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بدترین حالات کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں، اور اس طریقے سے اس پیمانے پہ دین کی، یہ خود مرجعیت ایک عنوان ہے کہ کس طریقے سے مراجع کے خدمات رہے ہیں، مراجع نے کس طریقے سے دین کو بچایا ہے، بچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی حکمت عملی نے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ پوری تفصیل ہے، گفتگو ہے، جس کو پھر وہی مسئلہ آتا ہے۔ اورینٹلزم نے دیکھا ہے، سراہا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے سازشوں میں کامیاب نہیں ہوئے، لہٰذا اب ہم سازشیں چینج کر کے دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں، طریقے کو چینج کیا۔ یہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے، لہٰذا دین کے نام پہ اس حد تک خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، نہیں سمجھیں گے ہم کیسے حقائق تک پہنچیں گے، کس طریقے سے ہم دفاع کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اورینٹلزم، MI6 بیچ میں کچھ ایسی کمیٹیاں ہیں کہ جو ایکٹیو ہیں، اس کام کو کرتی ہیں۔ اسی جگہ سے بات چھوٹی تھی، اسی سے شروع کر رہے ہیں تاکہ بہت زیادہ وقت نہ ہو۔ آج ظاہر سی بات ہے جلوس بھی ہے تو بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، تاکہ وہ ساری چیزیں اپنے وقت کے اندر ختم ہو جائیں۔ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو حقیقتوں کو نہیں جانتے، عمدن اس کام کو نہیں کر رہے، ان کے مذہبی جذبات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے سامنے مثال دی کہیں تھی، بہرحال یاد دلا دیں آپ کو۔ جنگ صفین میں ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ جب مولا کائنات کے طرف سے لڑنے سپاہی نے مثلاً حاکم شام کے سپاہی سے بات چیت شروع کی، لڑتے لڑتے تلوار چلتے تھے، اور جو بھی کہ کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ نعوذ باللہ امام علی کو بے دین ہے۔ تو اس نے اس کے اعتراضات، سوالات سنے، جواب دیا انہوں نے۔ اسی بیچ اس گفتگو کا اثر ہوا کہ اس نے اپنے اس نظریے کو تبدیل کر دیا اور مولا کی طرف آ گیا۔ تو کس طریقے سے ان کی فکروں کو خراب کیا گیا، ہم لوگ اس کے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا حل اختلاف نہیں ہے، اس کا حل جھگڑا نہیں ہے۔ اختلاف اور جھگڑے کے نتیجے میں سوائے اس کے قوم بٹ جائے کچھ نہیں ہونے والا، اور قوم کا بانٹنا یہ تو دشمن کے اہداف میں سے۔ رہبر معظم کا وہ جملہ سنا کہ نہیں سنا ہے کہ جو بھی کسی عنوان سے سنی اور شیعہ کے بیچ میں اختلاف ڈالتا ہے وہ کس کا کام کرتا ہے؟ دشمن کا کام کرتا ہے۔
تو جو بھی شیعوں کے بیچ میں کسی بھی طرح سے اختلاف ڈالتا ہے وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ وہ چاہتے ہی ہیں کہ اختلاف ہو، ان کی طرف سے اس طرح کے حالات پیش ان کے پاس مت جاؤ، ان لوگوں کی باتیں مت سنو، یہ ایسے ہیں، مقصر ہیں، فلاں ہیں، وہ کہتے ہیں۔ ہم بھی اگر اس طرح کا برتاؤ کریں کہ اختلاف ہو تو وہی تو کبھی ہوں گے، ان کے اہداف پورے ہوں گے۔ ہم وہ طریقہ کار استعمال کریں کہ جس طریقہ کار سے حقائق کو، صحیح چیزوں کو ان تک پہنچا سکے، تاکہ قوم تفرقے سے بچ جائے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آواز، کوئی بھی کام کہ جو قوم کو بانٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، قوم کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور یقین مانیں کہ اگر اس راستے میں کوئی قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق، یہ قربانی اجر ملے گا اس میں۔ جو انسان بھی قربانی دے کے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی قوم کو ساتھ لے کے اور اتحاد و اتفاق کو باقی رکھ کے چلتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ، اس کو اگر فکری اعتبار سے دیکھیں تو دو طرح کی فکر ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی پرسنل فکر، ذاتی فکر، جہاں پہ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، ہم کیا، ہمارا کیا فائدہ، ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا ہوتا نہیں، میں میرے لیے۔ ایک فکر ہوتی ہے جہاں پہ قومی فکر ہوتی ہے، یہ ذاتی فکر سے آگے والا مرحلہ ہے، جب انسان آگے بڑھتا ہے، ذاتیات کی قربانی جب انسان دیتا ہے تو پھر قومی فکر تک پہنچتا ہے۔ قومی فکر میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا ہے، قوم کے لیے سوچتا ہے، ہماری قوم کا کیا فائدہ ہے، ہماری قوم کے لیے کیا، اپنی قربانی دے دیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں گزری ہیں ائمہ کے سامنے کہ جہاں پہ ذاتی اعتبار سے ائمہ ان سارے معاملات کو بہت آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کیا چونکہ قوم کے لیے نقصان دہ تھا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، بعض مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جس وقت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قیام کیا اور چاہتی تھی کہ مولا کا حق لیا جائے، اس وقت مولا کے حق کو لینے کے اور بھی راستے تھے کہ جن راستوں سے حتماً مل جاتا، لیکن اس شکل میں نہیں ملتا جس شکل میں مولا چاہتے تھے۔ مثلا امام علی تلوار نکال دیتے، اس بیچ امام علی نے تلوار نہیں نکالی نا، یہ تو سب کو معلوم ہے، کیوں نہیں نکالی؟ ایک بار تلوار نکال لیتے تو جو افراد تھے ان میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ امام علی کی تلوار کے سامنے آتے، کیونکہ ان میں سے اچھے خاصے وہ تھے کہ جو ان تلواروں کے سامنے نہیں آتے تھے جو امام علی کے سامنے نہیں ٹکتے تھے، تو کیسے آتے؟ مسئلہ حل ہو جاتا، فوراً حل ہو جاتا۔ لیکن امام علی نے نہیں کیا ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم بٹ جاتی ہے، قوم کو بانٹ کے وہ حق لینا علی کے لیے گوارا نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ آج وہ لوگ کی جو بہت آسانی سے اتحاد کو پائمال کر دیتے ہیں اور اتحاد کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ امام علی کی زندگی سے اتحاد کی اہمیت کو پہچانے کہ مسلمانوں کا اتحاد امام علی کی نگاہ میں کتنا اہم، بہت آسانی سے امام علی نے۔ اور بھی بہت سارے ایسے راستے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ ان مسائل کو تفصیل سے ذکر کریں۔ یہ صلح چاہے وہ سرکار رسالت مآب کی ہو، چاہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہو، مثلا صلح حدیبیہ میں جہاں اچھے لوگ جنگ کرنے کو تیار تھے اور رسول راضی نہیں تھے کہ آپ صلح کریں، وہاں پہ رسول نے صلح کی۔ اور جو کمنٹس تھے شروع میں ہمیں جب بتایا کس طریقے سے وہ کمنٹس سامنے آئے اور حالات سامنے آئے، لیکن رسول کسی طریقے سے آمادہ نہیں ہوئے صلح کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب یہ پورے مسلمان مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت ایک عجیب فضا بن گئی تھی، اور یہ تھا کہ اب تک جو ہوا ہے، چونکہ کفار سے ایک طولانی جنگ چلی ہے، اس جنگ کے بعد آئے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، تو ایک عجیب فضا بن گئی تھی کہ بس اب آج تو سارا بدلہ لیا جائے گا، تلوار چلے گی، بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ رسول نے نعرے کو بدل دیا، کہا آج رحمت کا دن ہے،
نعرہ صلوات. پوری فضا چینج کر دی، تبدیل کر دی. ظاہر ہے کسی کی ہمت نہیں کہ رسول کے مقابلے میں کون آ سکتا تھا. بہت سے لوگوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، یا جو بھی مراحل ہیں، میں اس چیزوں پہ نہیں جانا، نہ وہ کمنٹس. اسی طریقے سے امام حسن کے زمانے میں بہت سے ایسے حالات، بالخصوص صلح، کہ جہاں پہ ذاتی اعتبار سے دوسرے نتائج آ رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جب فکر چینج ہوتی ہے، ذاتی فکر اور قومی فکر، تو اس کے حساب سے انسان اپنے وظائف و ذمہ داریوں کو بھی چینج کر لیتا ہے. اگر ذاتی فکر ہو تو جب انسان کے اندر ایگو و انانیت پیدا ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ انسان بول دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے اور اپنے حق کو ثابت کر لے جاتا ہے. لیکن جب قومی فکر ہوتی ہے تو وہاں پہ انسان کو یہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ جہاں بول سکتا ہے وہاں پہ چپ ہو جاتا ہے. یہ عجیب قربانی ہے. جہاں پہ سامنے والے کو چپ کرا سکتا ہے وہاں خود خاموشی اختیار کر لیتا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. وہ ذاتی فکر والا کہ جہاں انسان اپنے ایگو کو لے کے آگے بڑھے، انانیت کو لے کے آگے بڑھے، وہ زمانے جاہلیت کا مزاج تھا. یہ چیزیں آج کی ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہیں. یہ باتیں ہم نے روز اول یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف تاریخ کے عنوان سے سن کے اور ختم کر لیں کہ بس ہو گیا اور ختم ہو گئی. نہیں، ساری چیزوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، درس عمل ہے، حکمت، ساری چیزیں. ہمارے خیال سے وقت آ گیا کہ اب ہم آپ لوگوں سے آگے آنے کی گزارش کریں. صلوات پڑھیں. جگہ ہے یہ. تو یہ دو فکریں جو الگ الگ فکریں ہیں، یہ قربانی کا جذبہ، اور یہی جذبہ قربانی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام تک پہنچاتا ہے. زمانے جاہلیت والے، ان کے یہاں انانیت ایگو تھا، لہٰذا وہ خاموش رہنے کو بلند مرتبہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بولنے کو بلند مرتبہ سمجھتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی شروع ہوتی تھی. انہوں نے ان کے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، انہوں نے ان کے قبیلے کے آدمی کو بدلے میں قتل کیا، پھر انہوں نے بدلے میں ان کے قبیلے کے، اور نسلیں کٹ جاتی تھیں لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی، مطلب آج کے زمانے میں کہ مثلا مکان بنا رہے ہیں تو کسی کے ہاں 2 اینٹ زیادہ رکھ دی، نالی صحیح تو ہوتی نا آج کے زمانے میں لڑائیاں، نالی کسی کے یہاں سے نکال دی، کھڑکی کسی کے یہاں نکال دی، تھوڑا کسی سے کچھ کہہ دیا، اس کو سامنے والے کو برا لگ گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ لوگ کس چیز پہ لڑتے تھے؟ چاراگاہ پہ لڑتے تھے. یہ جگہ، یہ ہمارے جانوروں کی چاراگاہ ہے، تم نے اپنے جانوروں کو کیوں چرایا یہاں پہ؟ لڑائی ہو گئی، قتل ہو گیا. ہاں، گاؤں میں کھیت کی میڑ پہ ہو جاتی ہے، پانی کے گڑھوں پہ لڑائی ہوتی تھی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اور یہ لڑائی چلتی تھی، طولانی، قتل ہوتے تھے، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایگو تھا، انانیت تھی ان کے اندر، تکبر تھا ان کے اندر، قربانی دینے کا جذبہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور خاص کر کے اپنی بعثت کے بعد جذبہ قربانی پیش کیا ان کے سامنے. اور آپ دیکھیں کہ جن کی یہاں ایگو و انانیت تھا، وقتی طور پہ اپنے ایگو کو تو انہوں نے پیش کر دیا لیکن اپنے اہداف کو نہیں بچا پائے. رسول نے قربانی دے کے اپنے اہداف کو ایسا بچایا کہ آج تک محفوظ ہے اور پوری دنیا میں چھا گیا. تو ایگو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو جھوٹے جذبات ہیں اور ساری چیزیں ان کو، لیکن تو یہ قومی مسائل ہیں. یہ 2 فکر ہے، ایک ذاتی فکر ہے اور ایک قومی فکر ہے. اس کا دوسرا اثر یہ ہے کہ جب انسان کسی قومی مقام پہ ہو تو ذاتی فکر کے ساتھ جاتا ہے تو اس قومی مقام کے حق کو ادا نہیں کر پاتا ہے.
کیونکہ ذاتی فکر کے اعتبار سے سوچتا ہے نا، ذاتی فکر سے سوچ کے قومی مقام کے حق کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کسی اور موقع پہ ہم نے یہ باتیں پیش کی تھی کہ اگر انسان کے اندر فکر قومی ہوتی ہے تو بھلے ہی وہ ذاتی چیزیں کیوں نہ ہو، پھر وہ قوم کے لیے سب قربان کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس تفصیل کے ساتھ یہ جو فرق ہے قومی اور ذاتی فکر کا، اس کو لے کے اگر آپ آگے بڑھیں تو ذاتی فکر انسان کو محدود کرتی ہے، قومی فکر انسان کو کمال تک لے کے جاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ دشمنان اسلام جو اسلام کی دشمن میں کام کر رہے ہیں، اسلام کی دشمنی میں کام کر رہے ہیں، ان کے پاس قومی فکر ہے، اہداف باطل ہیں، ارادے غلط ہیں، لیکن فکر قومی، اپنے اہداف کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار۔ ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا ہم ذاتی فکر لے کے ان کے مقابلے میں آ کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہماری فکر جیسے ہی ذاتی ہوئی، یہ طے ہو گیا کہ ہم ان سے لڑنے کے لائق رہ ہی نہیں گئے۔ ذاتی فکر والا قومی فکر والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قربانی دینے کو تیار ہے اور آپ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، معاملہ ہی ڈس بیلنس ہے۔ لہذا قومی فکر کی طرف جانا چاہیے۔ قومی فکر کا مطلب کیا ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے انسان جائے، اور اس میں بہت اہم چیز ہے لیڈرشپ کی، جو کہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پائی جا رہی ہے۔ ہم ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں قومی فکر اور ذاتی فکر کا۔ ہم لوگ بعض اوقات انجانے بھی بہت سی چیزیں کرتے ہیں، ہمارے موضوع سے الگ ہٹ کے صرف عنوان مثال ہم پیش کریں۔ شادیاں دیکھیں آپ نے، شادیاں ہوتی ماشاءاللہ، بڑی عجیب بات ہے آج کل شادیوں کو لے کے، ہر آدمی اپنے مال کا پورا زور شادی میں دکھانا چاہتا ہے۔ اتنے لاکھ کی شادی ہو گئی، فلاں جگہ پہ کیا، اتنی ڈشز کھلائی، یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ کھانے والوں کو کچھ دنوں کے بعد کچھ نہیں یاد رہتا ہے نا، یہ لانگ ٹرم والی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا اس کا نقصان ہے؟ آپ نے تو اپنا پورا زور دکھا دیا، آپ کو دیکھ ہی رکھا، کسی اور نے دکھا دیا، 2 4 10 نے دکھا دیا، معاشرے میں ایک معیار بن گیا شادی کا۔ اب جو دوسرے لوگ اس معیار کی صلاحیت یا حیثیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے بچیوں کی شادی کیسے کریں؟ ان کے لیے تو آپ نے مشکل کھڑی کر دی ہے کہ نہیں؟ بعض اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر کے ایک شادی کر پاتے ہیں۔ ایک انسان جو شریف ہے، ایماندار ہے، ایک یا مثلاً اس نے پروگرامنگ کیا، لیکن بہرحال کوئی بہت زیادہ کھل کے نہیں، اور کتنے لوگ تو بیچارے اکثریت مقروض ہو جاتی ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ سب کر کے بھی نہیں کر پاتے ہیں شادی، شادیاں ہی رک جاتی ہیں۔ تو اب یہ جن بچیوں کی شادی رک رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس اینگل سے اس کو سوچیے، جن بچیوں کی شادیاں رک رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کہیں گے بھائی جس نے کی اس کے پاس دولت تھی، اس نے خرچ کر دی۔ دولت تھی، لیکن کس نے آپ سے کہا کہ اس راستے میں خرچ کیجیے؟ اسلام نے کمانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور اسراف سے، فضول خرچی سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے کہ نہیں؟ خلاف عقل بھی ہے۔ آپ نے جب اس معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ عام انسان یا غریب آدمی اس معیار پہ آ کے شادی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ جو معاشرے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اجتماعی قوانین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معیار کو بلند کرنے والے اس پرابلم کے مجرم قرار پاتے ہیں، مجرم قرار پاتے ہیں، حقیقت ذمہ دار ہے جن لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے شادی۔ کیسی شادی ہوتی تھی رسول کے زمانے میں؟ یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ قومی فکر کے اعتبار سے قانون بنایا گیا ہے کہ ایسا کام کوئی جس کو سب کر لے جائیں۔ خلاف عقل ہے اتنی مہنگی شادیاں۔ یہ قومی فکر ہے، قومی فکر میں اس کو سستا کریں۔ ابھی ہم خود اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ پھر وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی کھایا ہے، وہ سارے جواب ہیں، وہ جتنے ہی مسائل ہیں کوئی بغیر جواب کے نہیں۔ کسی کو لگتا ہے تو مشکل نہیں ہے، مجھ سے بات کر لیں گے اور بتا بھی دیں گے کیا، چونکہ اس موضوع میں بات نہیں کر رہے۔
اس کا دوسرا جو ریئیکشن ہوتا ہے قومی اعتبار سے، اس سے بڑا ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ مقابل والے کہ جن کے یہاں طاغوتیت کو لے کے قومی فکر ہے، شیطنت کو لے کے قومی فکر پائی جاتی ہے، انہوں نے شادی کے مقابلے میں آنے والی ساری چیزوں کو ایک دم آسان کر کے معاشرے میں رائج کر دیا۔ حرام راستوں کو، اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر ایک مرتبہ گزارش کریں کہ آگے تشریف لائیں۔ مقابل نے، ابھی ہم اگر وقت رہا تو ہم بات کریں گے، ایلومیناٹی اور جو بھی لوگ غلط کلچر پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کلچر سے حرام چیزوں کو آسان کر دیا۔ رسول کی بعثت سے پہلے یہی چیزیں جو آج لائی گئی ہیں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، جتنے بھی حرام راستے آج رائج کیے جا رہے ہیں سب تھے رسول کی بعثت سے پہلے۔ ان ساری چیزوں کو اس وقت رائج کیا گیا تھا، رسول نے آ کے کہا کہ دیکھو یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح ہمارا طریقہ ہے۔ یعنی اس حرام چیزوں کو ہٹا کے حلال کو اپنی طرف سے پیش کیا ہے کہ نہیں؟ آج کا ماحول یہ ہے، آج کا معاشرہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ شادی کا رواج کم ہو اور ختم ہو، نہیں معلوم آپ اس چیز کو کس حد تک محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غلط قسم کی اسٹڈی پیش کی جاتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، شادی نہ کرے جھگڑا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جھوٹ ہے، ایسی اسٹڈی غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ پیش کی جاتی ہے۔ کبھی بہکاوے میں مت آئیں۔ یہ جو بات میں بات نکلتی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ جو اس طرح کے، دیکھیں جوک بہت عجیب چیز ہے۔ جوک صرف ہنسنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جوک انسان کی فکر کو چینج کرتا ہے۔ لہٰذا وہ جوک آتے ہیں نا، بیوی ایسی، بیوی ایسی، اور بیوی، یہ پلیز اس کو فارورڈ مت کریں ایسے جوکس کو، ورنہ آپ بھی اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے اور اس میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ غلط فکریں اب چینج کرتے ہیں، غلط فکریں کو یہ رائج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پرابلمز نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے ہیں، سب کے یہاں نہیں ہے، لیکن جب جوکس میں بات آتی ہے تو سب پہ حکم لگا دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی، لہذا اتنی ساری کوشش کے بعد ایک حلال کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اور حرام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو دشمن نے تو اپنا کام کر دیا کہ حرام کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حلال کو اس سے زیادہ آسان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو حرام سخت لگنے لگے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حلال کو اور سخت کر دیا، اس کے معیار کو بلند کر دیا، مہنگی کر دی شادی۔ وہ کام کی جو بہت مختصر سے پیسے میں ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا سرمایہ لگنے لگا کہ جو واقعی عقل کے خلاف، کہیں سے عقل نہیں آتا۔ کس کا کام ہوا یہ؟ ہمارا کام ہوا، یہ دشمن کا کام ہوا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہوتی جاتی ہیں، ایک ایک چیز پہ بہت، یہ کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ جن صاحب نے پیسے خرچ کیے وقتی طور پہ انہوں نے بڑی شان کی، میں نے ایسی شادی کی، یہ تھا، وہ تھا، فلاں آئے تھے، ایسا تھا، ویسا تھا۔ کب تک؟ کوئی کتاب لکھی گئی اس پہ؟ کب تک قصیدے پڑھے گئے اس کے؟ لیکن اس کی بنیاد پہ جو کلچر بنا، وہ کلچر ہمیشہ چل رہا، جو پرابلم سامنے آئی وہ ہمیشہ چل رہی ہے، وہ مشکل۔ یہ فرق ہوتا ہے ذاتی فکر کا اور قومی فکر کا۔ ذاتی فکر کو ہم نے بلند کر دیا قومی فکر کے مقابلے میں، نتیجہ یہ ہوا کہ ذاتی اعتبار سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا وہ تو الگ بات ہے، کیونکہ نہیں ہوا فائدہ، لیکن ذاتی اعتبار سے ہمارے جذبات کو جھوٹا سکون تو مل گیا، لیکن قومی اعتبار سے مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے مسائل؟ یہ فرق ہے ذاتی اور قومی فکر۔ اس میں مسئلہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ یہ جو چیزیں مقابلے میں آ رہی ہیں یوں ہی نہیں آ رہی ہیں، وہاں پہ قومی فکر ہے، یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہوتی ہیں، بھلو یہ کہ جو نیچے والے ہیں ان کو خبر نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جا کے سینٹرلائز ہوتی ہیں ایلومیناٹی پہ۔ یہ ساری چیزیں جا کے سینٹرلائز ہوتی ہیں کس پہ؟ ایلومیناٹی پہ، جس کو ہم آج کے وقت کا یزید کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایلومیناٹی کہتے ہیں کہ مثلا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ نظریاتی اختلاف ہے لہٰذا ہم صرف ذکر کر رہے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو کسی کو، بلکہ وہ اس کی جگہ پہ فری میسن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام بدل لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فری میسن کہیں، ایلومیناٹی کہیں، جو بھی کہیں۔
جو لوگ مانتے ہیں ایلومناٹی کو کہتے ہیں فری میسن اس کے نیچے کام کر رہی ہے، جو بھی، لیکن اصل مسئلے سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ آج کے وقت کا یزید کہہ لیجئے یا طاغوتی طاقت کہہ، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دو ولایت کا ذکر ہے نا، ایک کیا ہے، اللہ ولی الذین، ہاں، اور دوسری ولایت کون ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ دو ولایتیں۔ یہ جو طاغوت والی ولایت ہے یہ وہی ایلومناٹی، طاغوت والی ولایت۔ یہاں پہ ایک مجلس میں ظاہر سی بات ہے کہ پوری مجلس بھی میں باتیں پیش کریں تو وہ مکمل نہیں ہوں گی، آپ لوگ جا کے سرچ کیجئے، ایلومناٹی کو پڑھیے۔ آج کے وقت کا انسانیت کے دشمن کی طاقت کا نام ہے ایلومناٹی۔ مسلمان اور اسلام کی بات نہیں کر رہے، سارے انسانیت کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر لیڈرشپ چاہتے ہیں، اور اپنی لیڈرشپ کے لیے پوری انسانیت کو، دنیا کو اپنے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہر وہ شعبہ کہ جو انسانوں کی زندگی میں کوئی اہم رول رکھتا ہے، ایکٹیو ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ ایجوکیشن انہوں نے قبضہ کیا، کتنے مراحل سے ایجوکیشن گزرا۔ ایجوکیشن تربیت کے ساتھ تھی، اس کو تربیت سے الگ کیا، پھر اس میں غلط تربیت جوڑی۔ ہم لوگوں کے بچپنے میں اسکولوں میں ناچ گانا برا کہا جاتا تھا، آج اسکولوں میں ایک حصہ بن چکا ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ سب میں بن رہا ہے، کہیں ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہاں کا نہیں ہے، صرف انڈیا کا۔ حجاب پہ پابندی جب دوسرے ملکوں میں بات ہوتی تھی، ہم لوگ اطمینان سے بیٹھے تھے، ہمارے انڈیا میں تو کوئی، آج ہمارے یہاں پرابلم نہیں معلوم دہلی میں مسائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے دوسرے بعض چھوٹے شہروں کے لیے ہم نے سنا ہے کہ اسکول والے اعتراض کرتے ہیں کہ مثلا بچیاں حجاب میں اسکول کیمپس میں نہیں آ سکتی۔ کیا پرابلم ہے؟ آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ کو حجاب سے کیا پرابلم؟ کل تک لڑکیاں حجاب میں پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی؟ آج کون سی مشکل ہوگی کہ حجاب پہن لیں گی تو پڑھ ہی نہیں پائیں گی، اور کپڑا اتار دیں گی تو پڑھنے لگیں گی؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ پھر آگے بڑھے، کہا نہیں، آپ اسکول کیمپس تو چھوڑیے، جو ہمارے سامنے کی روڈ ہے وہاں پہ بھی حجاب میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ بہرحال اس میں دوسری چیزیں ہیں، ہم لوگوں نے بھی بہت آسانی سے ہتھیار ڈال دیا، ہاں ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، منع کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں گے، کہا یہاں بھی نہ، وہاں بھی چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے بھائی؟ کیوں چھوڑ دیں گے؟ کوئی لاجک ہو، ریزن ہو، کوئی بات ہو۔ ہمارے ملک ہم کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے سارے رسومات کو پورا کر سکتے ہیں، ہم کو یہ آزادی حاصل ہے۔ ملک کے اندر رہ کے ملک کے قانون کے خلاف وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ انڈیا کے قانون کو وہ نہیں فالو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں فالو، پھر بھی ہم خاموش ہیں، ہے کہ نہیں خاموش؟ کیسے حسینی ہیں ہم؟ حسینیت اسی کا نام ہے کہ جو بھی باطل چیزیں آتی جائیں ان کو ایکسپٹ کرتے جاؤ، قبول کر، اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ کیسے حسینیت؟ وہ جذبہ حسینیت، کربلا کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ لہذا یہ ایجوکیشن قبضہ ہے اس کے ذریعے سے، اور بھی جو دوسرے مسائل ہیں، میڈیکل پہ ان کا قبضہ ہے۔ پہلے میڈیکل کا نشان تھا وہ کراس تھا، ابھی وہ سانپ والا، یہ ایلومناٹی کا نشان ہے۔ ان کے اپنے نشانات ہیں، وہ اس کے تعارف میں اگر بات کریں گے تو تفصیلی بات ہوگی، ان کے اپنے نشان ہیں، سربل ہیں، ان کے اہداف ہیں، مقاصد، ان کا پورا سسٹم ہے، پورا نظام۔ اس لیے کہتے ہیں پڑھیں، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اکنامیکل سسٹم پر ان کا قبضہ ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ ریسرچ سامنے ہے، آرٹیکل سامنے ہے، وہ ساری چیزیں۔ پولیٹیکل سسٹم پہ ان کا پورا قبضہ ہے۔ جتنے بھی ایکٹیو شعبے ہیں، اہم شعبے ہیں، جن کی کوئی بھی معاشرے میں ذرا سی بھی حیثیت ہے، ان سب کے اوپر کنٹرول، اور ایسا کنٹرول ہے کہ ان کے ارادے اور اجازت کے بغیر کوئی بھی، جیسے کہتے ہیں نہیں، پر نہیں مار سکتا۔ یہ کیا ہے؟ طاغوتی ولایت۔
سینٹرلائز ولایت کی بات تو ہو چکی نا، میں پہلے سے عرض کیا کہ وہ پرانی چیزیں اگر ذہن میں ہوں گی تو آگے کی باتیں آسان نہیں گی. ولایت کی بات ہو چکی، ہمارے نفس پہ جس کو کنٹرول حاصل ہے، تو ہم جس کے کہنے کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا ولی. نے مثال بھی دی تھی، اگر ہم کسی کو فیشن میں اور کلچر کسی کو فالو کریں تو بھلے ہی ہم کہیں کہ مولا کائنات ہمارے ولی ہیں، زبان سے کہتے رہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جس کو فالو کر رہے ہیں حقیقی معنی میں وہ ہمارا ولی. ولی وہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہمارا ولی. لہذا چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری دنیا پہ اس طرح کی، البتہ پوری دنیا پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایران جیسے ممالک ان حکومتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اسی کی پرابلم ہے، اور اسی کا افسوس ہے. لیکن بہرحال عرف عام میں تو چونکہ یہ حکومت ہے لہٰذا یہ طاغوتی ولایت ہے. اب عزیزان محترم، اس کے مقابلے میں آیا الہی ولایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ الہی ولایت ہے کہ نہیں؟ ابھی دو پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ایک دم کلیئر ہے، واضح ہے. ہمارے مراجع حلال و حرام کے فتوے دے رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے. اس کی پرابلم، اس سے دشمن کو کیوں پرابلم ہے؟ نماز و روزہ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، دشمن کو کیوں پرابلم ہے اس سے؟ کیوں مرجعیت کے خلاف دشمن اتنا کام کر رہا ہے؟ یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ دشمن مراجع کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یہ مرجعیت تشیع کے محافظ یا محافظت کا نام، اور جب یہی مسئلہ اور آگے بڑھا اور جا کے لیڈرشپ تک پہنچا کہ جس کو ولایت کہتے ہیں، ولایت کا تعلق امام سے ہوتا ہے، اور جب غیبت امام میں کوئی عالم امام کی نیابت میں ولی بنتا ہے تو اس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. لہذا ساری دنیا جمع ہو گئی ولایت فقیہ کی مخالفت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر امام خمینی کی مخالفت ہو رہی تھی، آج ہو رہی ہے، رہبر معظم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آپ سے کیوں، آپ کو کیوں مشکل ہے؟ اس سے کیا پرابلم ہے؟ اسی لیے پرابلم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سینٹرلائز لیڈرشپ کے ساتھ رہیں تاکہ منظم طریقے سے آگے بڑھیں. آپ سینٹرلائز لیڈرشپ کے ساتھ نہ رہیے تاکہ آپ نامنظم رہیے، غیر منظم رہیے. کوئی آپ کا سرپرست نہ ہو. ولی وہ ہوتا ہے جو سرپرست ہوتا ہے. جب تک انسان کے سر پہ کوئی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی اس کا استعمال نہیں کر پاتا ہے. جس کے سر سے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں سب اس کو استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہ لوگ ہماری قوم کا مس یوز کرنا چاہتے ہیں، لہذا چاہتے ہیں کہ یہ قوم یتیم ہو جائے تاکہ اس کا استعمال کر سکے. اب اگر خود ہی اتنے نالائق ہو جائیں کہ ہم مرجعیت اور ولایت فقیہ کو چھوڑ کے باہر نکل جائیں تو کس کا کام کر رہے ہیں؟ دشمن کا کام. برائے سلامتی ہے تمام مراجع اکرام، علماء اعظام، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. اور یہ اسلام کا سسٹم ہے، نظام ہے اسلام کا. سسٹم سیٹ کے نہیں. بعض اوقات ولایت فقیہ کی مخالفت ہوتی ہے، کچھ نہیں. مراجع میں، علماء میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نظر ولایت فقیہ کے خلاف، کوئی نہیں ایسا. سب کہتے ہیں کہ ہاں اسلام ہے. ابھی ہم اس مسئلے کو لے کے پھر یہاں پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، بار بار ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ابھی بھی مجلس کے بعد ہم ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو کسی کو، ہم حاضر ہیں. کیونکہ ہم نے روز اول بھی کہا تھا اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اپنی بات پہ باقی ہے کہ کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں تو اپنی بات کو کلیئر کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے وضاحت تو مزید وضاحت اس کی کریں. لہٰذا یہ نظام ولایت فقیہ یہ اسلام کا سسٹم ہے، اسلام کا نظام ہے. اسلام کے سسٹم سے ہم انکار نہیں کر سکتے. سوال اس بات کا کہ مثلاً بالفرض مان لیا کہ نہیں
خب اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو لیڈر ہونا چاہیے، اتنا تو سب مانتے ہیں نا. ہم ایک آدھ مثال لیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. مثلا یہی جو لوگ بیچارے مراجع کی مخالفت کرتے ہیں، شاید ہم نے آپ کے سامنے مثال دی بھی ہے کہ جو لوگ مراجع کی مخالفت کرتے ہیں تو حدیثوں کو لے کے آتے ہیں کہ مراجع کی بات کو مت مانو، یہ حدیث ہمارے پاس. کس نے آپ کو یہ حدیث دی؟ کہ فلاں صاحب نے دی. یہ فلاں صاحب نے حدیث دی یا آپ فلاں صاحب کی تقلید کر رہے ہیں؟ خود آپ ڈھونڈ کے نہیں لائے ہیں، خود آپ نے کوشش نہیں کی. اور اکثریت تو وہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، واٹس ایپ. کتنوں کو تو یہ بھی بیچارے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب نے دی. سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، واٹس ایپ پہ آ گئی تو آپ تقلید کر رہے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ ہم ایک عالم کی تقلید کر رہے ہیں اور آپ کسی سڑک چھاپ فل بادشاہ کی تقلید کر رہے ہیں. تقلید دونوں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خوارج نے امام علی کی مخالفت کی، کہا کہ کوئی حکومت نہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ. البتہ وہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل حق صحیح ہے. وہاں پہ امام علی کی حکومت نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں نہیں تھی، اللہ کی ولایت کو کنٹینیو کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا. خود جب وہ آگے بڑھے کیا کیا انہوں نے اپنا ایک سردار بنایا، اس کو فالو کیا. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ علی کو نہیں مان رہے ہیں، یہ جو آپ اپنا ایک سردار بنا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ولی ہے نا، یہ بھی تو حاکم ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، بہت ساری ایسی مثالیں. اسی طریقے سے جو ابھی کل ہم نے گفتگو کی بھی تھی کہ جو دو نظریات ہیں ہمارے یہاں، ایک وہ کی جو امام زمانہ کے نام پہ سب کر رہے ہیں، دوسرے وہ کی جو اخباری ملنگی ہے. یہ دونوں کہتے ہیں ولایت فقیہ ہی ہونا چاہیے. دونوں کے سسٹم میں ایک ایسا سینٹرلائز پوائنٹ ہے کہ جس کو جا کے فالو کرتے ہیں. ہمارا ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ کون ہے آپ کا؟ جسے آپ فالو کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہی جو آپ کر رہے ہیں اسی کو ولایت کہتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ فقیہ کی ولایت زیادہ ہے، اچھی ہے، یا کسی جاہل کی ولایت زیادہ بہتر ہے؟ اسی کو ولایت کہتے ہیں. یہ الہی سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم. الہی سسٹم کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کا سسٹم دوسرے سارے سسٹم پہ غالب آئے گا. 3 جگہ یہ مفہوم قرآن مجید میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آخر کے حصے کو ہٹا دیں تو 3 جگہ ہے، آخر کی ملا لیں تو 2 جگہ ہے. تیسری جگہ وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین دوسرے سارے ادیان پہ غالب آ جائے. تو دین کا اثر کیا ہوا کہ یہ سارے ادیان پہ غالب آنے والی چیز ہے. جب پورے سسٹم کو فالو کریں گے تب یہ دوسرے ادیان پہ غالب آئے گی. آپ نے ایک گاڑی خریدی اور گاڑی لے کے جب وہاں سے آپ نکلے تو اس نے کہا کہ صاحب یہ گاڑی بہت اچھی ہے، بہت ہی کم ٹائم میں یہ فل پک اپ لے لیتی ہے اور مثلا اتنے کی اسپیڈ تک پہنچ جاتی ہے. آپ نے اس کا ایک ٹائر نکالا، گھمانا شروع کیا، اگلے دن پہنچ گیا کہ صاحب اس نے تو کوئی پک اپ لیا ہی نہیں. کیا کیا آپ نے؟ کئی گاڑی کا ٹائر تھا، ہم نے چلانا شروع کیا تو 20 کی اسپیڈ سے آگے بڑھا ہی نہیں. کہ بھائی ہم نے گاڑی کے پارٹ کی گارنٹی نہیں لی تھی، پورے پیکج کی گارنٹی لی تھی، پارٹ کی گارنٹی نہیں لی تھی. اللہ یہ اسلام کے متعلق گارنٹی لے رہا ہے قرآن میں کہ یہ وہ سسٹم ہے جو دوسرے سارے سسٹم پہ غالب آنے والا ہے. اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو کبھی غالب نہیں آئے گا. نظام کے پارٹ کی گارنٹی نہیں ہے، پورے نظام اور سسٹم کی گارنٹی ہے. پورے سسٹم کو فالو کریں گے تب غالب آئے گا. اس سسٹم میں سب کچھ ہے، عبادتیں بھی ہیں، اطاعتیں بھی ہیں، نماز و روزہ و تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. اس سسٹم میں لیڈرشپ بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، سب ہے. اس میں دشمن شناسی بھی ہے. جب اس پورے سسٹم کو آپ فالو کریں گے تو غالب آئے، فالو کریں گے تو غالب آئے، چھوڑ دیں گے تو نہیں غالب آئے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ دین کو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے کہ دین کے اپنے اثرات باقی نہ رہ جائیں، اپنی حقیقت باقی نہ رہ جائے. لہذا اس انداز سے دین کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے سسٹم. یہ سسٹم قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا بے شک. تو جب اللہ سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کے حکم پہ
عمل ہونا چاہیے. وہی سسٹم ہے, وہ نظام. جو نہیں مانتے نہیں کریں, لیکن جو مانتے ہیں وہ تو کریں گے ہی, ان کو تو کرنا چاہیے. لہٰذا بات کو ہم سمیٹے ہیں, وقت بھی کم ہے اور اختتام کی طرف, چونکہ نتیجہ آپ کے حوالے کر کے اور گفتگو کو ختم کر کے. لہٰذا یہ جو صلح کا سسٹم ہے عالم اسلام میں, یا جنگ کا سسٹم ہے, جہاں پہ صلح ہوئی, جہاں پہ جنگ ہوئی. دیکھیں جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ابھی بعض روایتیں بھی ہیں اور آیتیں بھی ہیں, بہرحال موقع نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں, ہم صرف اشارہ کر کے جو باتیں پیش ہوئی. ہم نے عرض کیا کہ آپس میں بھی ہماری صلح پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو کم سے کم جو ہمارا موضوع ہے اس کو تو ہم احیا کر لیں. الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے, ہم نے برادران سے بھی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. لہٰذا حد اقل اگر ہم صرف صلح کے مسئلے کو حل کر لیں, یقیناً آپ کے یہاں بہت زیادہ اپنائیت پائی جاتی ہے, بے انتہا محبت ہے, یقیناً یہ نعمت ہے, اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. بغیر قربانیوں کے نعمتیں باقی نہیں رہتی. لہذا اس نعمت کو باقی رکھیں. خدا نخواستہ اگر کسی کے درمیان ذرا سا بھی کچھ 19-20, تو اگر اس موضوع سے حد اقل کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اتنا ہے کہ ختم کر دیں اس کو. ہمارے لیے نہیں, ہمارے کہنے پہ بھی نہیں, ہماری حیثیت ہمارے کہنے پہ حق کریں گے. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم نے تو آپ کے سامنے اسلام پیش کیا ہے, رسول کی سیرت پیش کی ہے, امام علی کی گفتگو کی ہے, امام حسن کی سیرت پیش کی. اگر امام حسن دین کی بقا کے لیے حاکم شام کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ایک مومن دوسرا برادر مومن کے ساتھ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا فاصلہ تو نہیں ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں ارے آپ کو نہیں معلوم, اتنا خراب انسان ہے, یہ اتنی ساری خرابیاں. کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں. نہ ہم اچھے ہو کے امام حسن بن سکتے ہیں اور نہ وہ خراب ہو کے حاکم شام بن سکتا ہے. اتنا تو ہم کو کر دینا چاہیے نا, اتنا بھی نہیں کر سکتے. حد اقل اس موضوع کی کے نتیجے میں اتنا تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے. تو بہرحال یہ اسلام کا سسٹم ہے, یہ اسلام کا نظام ہے, اور یہ وہ سسٹم ہے کہ احکم الحاکمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے, سارے نظام پہ غالب آنے والا سسٹم. نظام سے متعلق بھی ہم نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی, اور خود اللہ کی ولایت سے متعلق بھی آیت پیش کی, اور خود اللہ کی ولایت. ابھی چونکہ خود ولایت موضوع نہیں ہے, ہم اس نظام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دونوں صلح ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں ولایت کے اس حکومت اور لیڈرشپ کے جو مرکزیت ہے اس کو باقی رکھا جائے. یہ اس کی اتنی اہمیت ہے. اور جب اس راستے میں بہترین قدم اٹھا تو بھلے ہی دنیا کہتی رہے کہ بھائی یہ صلح اچھی نہیں تھی, پرابلم تھی, یہ تھا, مسئلہ تھا, وہ تھا, مشکل تھی, لیکن خدا نے قصیدہ پڑھ دیا, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, کھلی ہوئی فتح. نرس کیا نا بات کی شان نزول کے بارے میں, بعض کا کہنا یہ ہے فتح مکہ کے لیے, اور بعض کا کہنا ہے صلح حدیبیہ کے لیے, اور دونوں میں وہی مسئلہ ہے. تو اب اگر انسان قربانی دینے کے بعد اپنے اہداف کو باقی رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ چپ ہو کے ہار گیا, اللہ کہتا ہے کہ چپ ہو کے جیت گیا. یہ ہماری پرسنل لائف بھی, پرسنل لائف میں بھی یہ ساری چیزیں عملی ہونی چاہیے. بس ہماری گفتگو مکمل ہو. آج چونکہ جلوس اور علم برآمد ہونا ہے, لہذا جناب عباس کی مصیبت کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. اگر ہم اسلام کے سسٹم کے اطاعت اور اس کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو واقعی تاریخ میں جناب عباس سے بڑا اطاعت گزار نہیں ہے. ہم لوگ نہ جانے کن کن الفاظ سے جناب عباس کو یاد کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر, غصہ, ایسا غصہ کہ امام بھی نہیں عزیزان محترم, یہ بہتان ہے, الزام ہے جناب عباس پہ, نا انصافی ہے ان کے ساتھ. جناب عباس جیسا اطاعت کرنے والا تو تاریخ میں نہیں ہے. ان کو لقب ہی دیا گیا اللہ کی اطاعت کرنے والا, رسول کی اطاعت کرنے والا. لہذا جب آئے اور امام حسین کی سامنے آ کے بار بار کئی مرتبہ آئے کہ مولا ہم کو جنگ کی اجازت دے دے, امام حسین منع کرتے رہے, جیسی منع کیا مان گئے.
آخر میں جب آئے کہ آقا ہم کو جنگ کی اجازت دے دیں، دل چاہتا ہے کہ میدان جہاد میں جا کے جہاد کرے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ خیموں سے لتش کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام۔ کوئی اصرار نہیں کیا، کچھ نہیں، سیدھے گئے خیمے تک۔ ایک خیمہ تھا کہ جس میں مشکیزیں رکھے رہتے تھے۔ اس خیمے کا یہ عالم تھا کہ جب جناب عباس پہنچے ہیں تو بچے اپنے آپ کو جو مشکیزے کی نمی تھی اس سے لپٹے ہوئے تھے تاکہ سکون پہنچا سکے۔ آپ نے مشکیزے کو طلب کیا کہ پانی کے انتظام کے لیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو بڑا اطمینان ہو گیا کہ ہم پانی کے انتظام کے لیے جا رہے ہیں۔ مشکیزہ لیا، نہر فرات کا رخ کیا، تیزی سے گئے۔ عباس کی ایک ہیبت تھی، عباس کی ایک ہیبت تھی۔ شب عاشور جو شمر آیا تھا جناب عباس کو، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر عباس چلے گئے تو یزیدی فوج کو بڑا اطمینان ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہاں عباس جیسا موتی بابا۔ جناب عباس کی ہیبت تھی۔ جب لشکر نے سنا کہ عباس آ رہے ہیں تو لشکر پھٹنے لگا۔ جناب عباس بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو نہر میں ڈالا، مشکیزہ بھر لیا، چلو میں پانی لیا۔ امام حسین کی پیاس کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں ہمارا آقا پیاسا رہے ہم پانی پی لیں؟ پھینک دیا پانی کو نہر میں۔ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، باہر نکل کے جب رجس پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ عباس نے کیوں پانی کو پھینکا تھا۔ مشکیزے کو لیا، لے کے اب گھوڑے پہ بیٹھے، اور روایت میں ہے کہ اب عباس پہلے کی طرح سیدھے بھاگتے ہوئے نہیں گئے کہ ایسا نہ ہو، چونکہ امانت تھی ہاتھ میں نا، بچوں کی امانت تھی، پانی ہاتھ میں تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھے جائیں تو کوئی تیر آ کے مشکیزے کو چھید دے۔ فنون جنگ کے مطابق ادھر ادھر کبھی درختوں کے بیچ سے آپ جانے لگے، اور اسی راستے میں جب آگے بڑھ رہے تھے وہ فوجیں واپس آئیں، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا، ایسا نہ ہو کہ پانی امام حسین کے خیام تک پہنچ جائے۔ تھوڑا آگے بڑھے، ایک رجس پڑھا جس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہو کے گر گیا۔ کسی نے شاید کسی درخت کے پیچھے چھپ کے ایک ایسا حملہ کیا کہ عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، اور آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ پھر ایک ایسا حملہ ہوا کہ آپ کا بایاں ہاتھ قلم ہو کے گر گیا۔ بڑے مہارت سے مشکیزے کو گھما کے سینے سے لگایا اور جھک گئے کہ مشکیزہ محفوظ رہے، لیکن عزاداروں مشکیزہ محفوظ نہیں رہا۔ ایک ایسا تیر آیا کہ جس نے مشکیزے کو چھید دیا۔ عباس پریشان تھے اسی عالم میں۔ عزیزوں بہت سارے حملے ہوئے عباس پہ۔ ایک مرتبہ کوئی ایک تیر جو آنکھ میں پیوست ہوا، کسی نے ایک ایسا گرز مارا کہ جو عباس کے سر پہ لگ گیا۔ عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، ایک مرتبہ گھوڑے پہ جھک گئے۔ اسی اثنا میں اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد عباس پہ تلوار سے اتنے حملے کیے کہ جسم پاش پاش ہونے لگا۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، عجب عالم میں زمین پہ آئے، اس عالم میں زمین پہ آئے کہ ابھی جسم میں ہاتھ نہیں ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ منہ کے بل گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ آپ کی شجاعت کا قصیدہ عزیزوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے اور یزید کے دربار میں لٹا ہوا سامان نکالا جانے لگا ہے، تو کسی نے علم نکال کے دیا، تو جب یزید نے علم کو دیکھا تو ایک مرتبہ تخت پہ کھڑا ہو گیا اور پوچھا بتاؤ کہ کربلا میں یہ علم کس کے پاس تھا؟ کہ یزید کیا ہوا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو کہ جس کے ہاتھ میں علم تھا وہ کتنا شجاع تھا، کہ جہاں پہ علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے پورے علم میں تیر کے نشان ہیں، لیکن جہاں پہ ہاتھ ہوتا ہے وہاں ایک بھی تیر کا نشان نہیں۔ کتنا شجاع علمدار رہا ہوگا کہ جس نے اس علم کو پکڑا تھا۔ یہ عباس کی شجاعت تھی۔ عزیزوں زمین پہ آئے، ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، حسین نے جواب دیا بھیا تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ حسین لاشہ عباس پہ آئے، آنے کے بعد بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی۔ جناب عباس نے کچھ وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے آقا ہمارے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا،
نہیں معلوم جناب عباس کی کیا مصلحت تھی، لیکن ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ نہیں پورا کر پائے ہیں، یقیناً وہ مصلحت ہوگی، لیکن اس سے بڑی ایک اور مصلحت تھی کہ جو بعد میں سامنے آئی۔ عزیزو، حسین نے عجب جملہ کہا، اے بھیا عباس، تم نے زندہ رہ کے بھی ہماری نصرت کی، مرنے کے بعد بھی نصرت کی۔ کیسی نصرت ہے؟ کس نصرت کا حسین ذکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد نصرت کی؟ یہ جو وصیت کی ہے کہ ہمارے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، یہ ایک چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، یہ راز اس وقت کھلا کہ جب امام سجاد لاشیں عباس کو دفن کرنا چاہتے تھے، راوی لکھتا ہے کہ ایک طرف سے لاشیں کو اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے ڈھل جاتا تھا، جسم اتنا پاش پاش ہو گیا تھا کہ جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، ایک چٹائی میں جسم کو جمع کر کے پھر اس کو قبر میں اتارا گیا۔ تصور کیجیے عزادارو کہ اگر حسین چاہتے کہ لاش عباس کو خیمے میں لے جائیں تو کیسے اس جسم کو اٹھاتے؟ جگہ جگہ سے پاش پاش تھا، ممکن نہیں تھا کہ خیمے تک جاتا۔ لاش عباس کو چھوڑ دیا، علم کو لے کے خیمے تک پہنچے، سوال ہوا بھیا کیا عباس کا جنازہ نہیں لائے؟ حسین نے یہی جملہ کہا، زینب لاشا اس لائق نہیں تھا کہ ہم لے کے آتے، خالی علم لے کے۔ دیتی ہے زہرا یہی رو کر صدا، کیا سمیر لال کو مارا گیا؟ دیتی ہے زہرا یہی رو کر صدا، کیا سمیر لال کو مارا گیا؟ بہنوں نے ستم کیا کیا سمیر لال کو مارا گیا؟ دیتی ہے زہرا یہی رو کر صدا، کیا سمیر لال جگر دشت میں تڑپا